سب پہ نظر اندر کی خبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں رانا عمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں A1 ٹی وی۔ ناظرین، آج آپ کو میرے چہرے پہ ایک اسمائل نظر آ رہی ہوگی۔ اس کی ریزن یہی ہے کہ آج جو میرے ساتھ پرسنالٹی موجود ہیں، میں بچپن سے ان کو، میں اور میری فیملی تو دیکھ ہی رہی ہے، لیکن میری بڑی وہ کہہ دیں کہ خوشی تھی کہ میں کب ان کا انٹرویو کر پاؤں گا۔ آج جو میرے ساتھ پرسنالٹی موجود ہیں، کرنٹ اگر میں اب کی بات کروں تو یہ فیڈرل منسٹر فار نیشنل ہیریٹیج اینڈ کلچر بھی ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ ان کی ایکٹنگ کا، ان کی ڈائریکٹنگ کا، ان کی رائٹنگ کا تو میں فین ہوں ہی۔ اس سے ریلیٹڈ ان سے بات بھی کریں گے اور ماشاءاللہ سے یہ منسٹر بھی ہیں۔ اور اب میرے لیے زیادہ پراؤڈ کی بات ہے کہ اب یہ منسٹر ہیں، ان کا میں انٹرویو کر رہا ہوں، آپ سے ملواتے ہیں اور اچھی ان سے باتیں بھی کریں گے۔ جمال شاہ سر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ شکر۔ سر فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ۔ میری خوشی کی سر یہ ایک دید نہیں ہے کہ آپ میرے ساتھ بیٹھے ہیں، کیونکہ ود فیملی سر ہم آپ کے ڈراماز دیکھا کرتے تھے اور اب آپ ماشاءاللہ سے منسٹر بھی ہیں۔ تو سر فرسٹ آف آل مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ ایکٹنگ سے پولیٹیشین کا سفر آپ کا کیسے رہا اور پولیٹکس کی طرف آپ کا انٹرسٹ کیسے ہوا؟ پالیٹکس کی طرف تو میرا انٹرسٹ ختم ہو گیا ہے۔ پالیٹکس تو میں کالج کے زمانے میں، یونیورسٹی کے زمانے میں نے کی تھی، اس کے بعد میں نے بالکل نہیں۔ میری اصل فیلڈ جو ہے وہ آرٹس ہے۔ میں بنیادی طور پہ مجسمہ ساز اور مصور ہوں۔ کبھی کبھار ٹیلی ویژن پہ ایکٹنگ کر لی، کبھی ڈائریکشن، کبھی رائٹنگ وغیرہ، بس یہی ہے۔ سر جب بھی آپ نے جتنی بھی کی، کبھی کبھار کی، آپ کا چنری ڈرامہ اور آپ کا ابھی لیٹسٹ جو ختم ہوا سایہ دیوار بھی نہیں ڈرامہ، سر وہ ہم لوگ ٹی وی پہ ود فیملی دیکھا کرتے تھے اور میری ماما نے کہا کہ اسپیشلی ان کا انٹرویو آپ نے کب کرنا ہے۔ تو میں نے آپ کے پی ایس سے میں مسلسل کانٹیکٹ میں تھا، میں نے کہا جمال شاہ سر کا میں نے لازمی انٹرویو کرنا ہے۔ باقی تو جتنے بھی میں نے کیا میرے لیے پراؤڈ کی بات تھی، لیکن جب میں نے آپ کا دیکھا تو سر آپ ایک مجھے پازیٹیو پرسنالٹی لگے۔ آپ ایک چیز ہوتی ہے ایکٹنگ کرنا، جو اسکرپٹ آپ کو ملتا ہے وہ آپ لوگ ڈائلاگ، لیکن سر جو آپ کے لپسنگ ہے نا، ڈائلاگ لپسنگ جو چیز ہوتی ہے سر، یہ آرٹ آپ کے اندر، آپ کو شوق تو ہے آرٹ کا، تو سر یہ چیز آپ کے اندر مطلب کیسے آپ کو فیل ہوا کہ یار ایکٹنگ کی طرف جانا چاہیے؟ آپ ایکٹنگ تو ہیں اور ساتھ ساتھ آپ ماشاءاللہ سے ڈائریکٹر بھی ہیں اور رائٹر بھی ہیں۔ میں اپنے آپ کو ایکٹر بالکل نہیں سمجھتا۔ ٹیلی ویژن پہ میں انٹروڈیوس ہوا تھا ایز اے سنگر۔ سنگنگ میں نے کی، پھر کمپوزیشنز وغیرہ کی، لیکن میرے شروعات کے جو پروگرام تھے جو اچھے لگے لوگوں کو، تو ٹیلی ویژن ڈرامہ پروڈیوسر جو تھے وہ میرے پیچھے پڑ گئے کہ آپ ایکٹنگ کریں۔ میں سمجھتا تھا کہ میں نہیں کر سکتا ہوں، پھر میں نے ایکٹنگ بھی کی۔ شروع میں تو مجھے مزہ نہیں آیا، بعد میں ایک آدھ پلے ایسا ہوا کہ جس کا جو کرتے ہوئے مجھے اچھا لگا۔ تو ٹریننگ میری بالکل ایکٹنگ میں نہیں ہے۔ دیکھتا ہوں میں یہ کہ رول کیسا ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور پھر اس کو جیسے مجھے وہ چیز، وہ رول یا وہ کردار سمجھ آتا ہے، اسی اعتبار سے میں ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کوئی لپ سنکنگ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ایکٹنگ سے۔ لپ سنکنگ میوزک میں ضرور ہوتی ہے، اس لیے کہ جب آپ میوزک ریکارڈ کرتے ہیں اور پھر اس کا ویڈیو بنتا ہے تو پھر آپ اس ریکارڈنگ پہ جو آپ کی آواز میں ہوتی ہے اس پہ لپ سنک کرتے ہیں۔ اچھا سر، آپ کا تعلق کوئٹہ بلوچستان سے ہے، تو کیونکہ سر وہاں پہ اگر میں کلچر کی بات کروں تو جیسے ہمارے پاکستان میں اوور آل جتنے بھی کلچرز ہیں، تو سر ہمیں پورے اوور آل پاکستان کی اگر میں بات کروں تو سر روڈ شو کلچر ہمیں نظر نہیں آتے پاکستان میں اس طرح سے۔ جیسے اگر میں اپنے نیبر کنٹری کی بات کروں، انڈیا کی، سیکنڈ سپر پاور چائنا کی بات کروں، تو سر کسی بھی کنٹری کو ایز این جب ہم انٹروڈیوس کرواتے ہیں تو وہ کلچر کے طور پہ جو ہے وہ انٹروڈیوس ہوتی ہے۔ تو سر پاکستان میں ایسی کیا ریزن ہے کہ ہاں ہم کلچرلی تھوڑا سا بیک ہو گئے؟ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی کلچر منسٹری کی طرف یا ہیریٹیج کی طرف کوئی زیادہ توجہ نہیں رہی ہے۔ حالانکہ کلچر جیسے آپ نے ذکر کیا انڈیا کا یا چائنا کا، بلکہ دنیا کے تمام ممالک میں کلچر کو
ہر ملک کی حکومت اپنی اسٹرینتھ سمجھتی ہے، اس لیے کہ کلچر میں یہ خصوصیت ہوتی ہے، یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ وطن کے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب بڑی آسانی سے کھینچ کے لا سکتا ہے. اور کلچر جو ہے وہ آپ کا قومی تشخص جو ہوتا ہے اس کو مضبوط کرتا ہے، اور ملک میں یکجہتی یا کوہیژن کی فضا یا مکالمے کی فضا کلچر کے ذریعے، آرٹ کے ذریعے، ہیریٹیج کے ذریعے زمانوں سے پیدا ہوتی رہی ہے. اب بھی کلچر وہی رول پلے کر رہا ہے، چاہے وہ کسی بہت ہی ماڈرن سپر پاور ملک کی کلچر پالیسی کے حوالے سے کلچر کا اظہار ہو، یا چھوٹے سے چھوٹے ملک کا. پاکستان کلچرلی بہت رچ ہے، اس لیے کہ ہماری کلچرل ہسٹری جو ہے یا ہیریٹیج کی ہسٹری وہ کم از کم 9,500 سال پرانی ہے، مہر گڑھ سے لے کے اب تک. تو اس زبردست کلچرل ہیریٹیج کو پریزرو کرنا، پروموٹ کرنا، ڈیولپ کرنا، یہ ملک کی حکومتوں کا فرض ہے. اب ذرا اس طرف رجحان ہوا ہے. پاکستان کی پہلی کلچر پالیسی 2017 میں اڈاپٹ ہوئی تھی، اور اس کے بعد سے ذرا اس طرف رجحان زیادہ ہو گیا ہے. پاکستان کی حکومت چاہے جو بھی ہو، کسی بھی پارٹی کی ہو، ان کو چاہیے کہ کلچرل ہیریٹیج جو ہے ہمارا، اس کو اپنی اسٹرینتھ سمجھ کے اس سے توانائی حاصل کرتے ہوئے تمام شعبوں میں کلچر کو امپلیمنٹ کیا جائے، چاہے وہ ایجوکیشن ہو، چاہے کاروبار ہو، چاہے ہیلتھ وغیرہ. کیونکہ آرٹ اور کلچر جو ہے اس میں یہ خصوصیت ہے کہ وہ تمام فیلڈز کو کمپلیمنٹ کرتی ہے. اچھا سر، ابھی حج پالیسی میں جو ہمارے ریلیجیس افیئرز منسٹر ہیں انیک احمد، انہوں نے ایک بہت اچھی پالیسی انٹروڈیوس کروائی ہے. جتنی بھی ہمارے کنٹری کی لیڈیز جو ہیں وہ حج کرنے کے لیے جائیں گی، وہ ہماری آئیڈینٹی ہیں پاکستان کی لیڈیز. تو سر انہوں نے کہا ہے کہ حجاب کے پیچھے جو ہے وہ پاکستان کا پرچم ہوگا. یہ سر فرسٹ ٹائم دیکھنے میں یہ چیز آئی ہے، کیونکہ جتنی بھی لیڈیز حج کرنے کے لیے آتی ہیں وہ انڈونیشیا سے ہوں، وہ ملائیشیا سے ہوں. تو سر یہ ہیریٹیج اینڈ کلچر ہی ان کا انٹروڈیوس ہو رہا تھا، وہ اپنی اسپیسیفک کنٹری بتا رہی ہوتی ہیں کہ ہم اس کنٹری سے ہیں. تو سر یہ والی چیز بھی ہمارے لیے ایک بہت اچھی ہے. ہماری جتنی بھی لیڈیز جائیں گی تو ان کے پیچھے ایک پرچم ہوگا جو شورلی دکھائی دے گا کہ پاکستان سے ہیں. مجھے اس کا ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے کہ انیک نے کیا کہا، لیکن اگر پرچم نہ بھی ہو تو آپ سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون پاکستان کی خاتون ہے، کون انڈونیشیا کی ہے، کون سوڈان کی ہے، کون سعودی عربیہ کی ہے. اور پھر حج ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جس میں شاید بنیادی پہچان جو ہے وہ آپ کے فیتھ کی ہے، کیونکہ آپ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. وسیلہ آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات ہوتے ہیں. تو اچھا ہے اگر کوئی ایسے شناخت ہو سکے تو اس میں ذرا آسانی ہوتی ہے، لیکن مجھے نہیں پتہ کہ انیک نے کیا کہا ہے. اچھا سر، اگر میں ینگسٹرز کی بات کروں اسکول، کالج اینڈ یونیورسٹی میں، تو سر یہ کلچرل کی جو ایکٹیویٹیز ہیں یہ اس حساب سے ابھی ان میں جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہیں ڈے بائی ڈے. اور سر آپ کے پیریڈ میں ہمیں یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لوک ورثہ میں جو بھی ایگزیبیشن ہوتی ہے آپ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، آپ یوتھ کو اچھے طریقے سے گائیڈ کرتے ہیں، میسیج کرتے ہیں. سر اگر میں ایجوکیشن کے سے ریلیٹڈ بات کروں تو سر یہ، کیونکہ ابھی آپ نے خود کہا کہ کسی بھی کنٹری کے لیے کلچر جو اور ہیریٹیج جو ہے یہ ایک آئیڈینٹی ہوتی ہے، تو سر یہ ایجوکیشن میں اس حساب سے پیریڈز کے طور پہ نہیں شو ہو رہی، اور ان چیزوں میں یہ کم کیوں ہو گیا سر ہمارا کلچر؟ دیکھیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمارے ملک میں کلچر اور ہیریٹیج کو کوئی زیادہ توجہ نہیں دی گئی ہے. دنیا کے جتنے ممالک ہیں، خاص طور پہ ترقی یافتہ ممالک، انہوں نے اپنے کلچر کو یا ہیریٹیج کو اپنے کریکولم کا ایک بڑا اہم حصہ بنایا ہوا ہے. یعنی وہ اپنے کلچر نیریٹو سے اسٹرینتھ ڈرائیو کرتے ہیں، اور وہ کریکولم میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، کاروبار میں بھی کرتے ہیں، کسی بھی شعبے میں. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے بچوں کو پتہ ہو کہ آپ کلچرلی کس زمین سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس زمین کی خصوصیات کیا ہیں، اس زمین کی ہسٹری کیا ہے، اس زمین کے جو ہیریٹیج ہے، کسٹمز ہیں،
وہ کیا ہیں، اور اس بچے کو یا نوجوان کو یہ پتہ ہو کہ جس زمین پہ میں رہ رہا ہوں اس کی کلچرل ہسٹری کوئی 9,500 سال پرانی ہے، اور اس پہ بے شمار لوگوں نے اپنے نشان چھوڑے ہیں جو اس کی شناخت کا حصہ ہیں۔ تو جب آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ آپ کون ہیں، آپ میں اعتماد بھی پیدا ہوتا ہے اور آپ میں وہ سینس آف اونرشپ بھی پیدا ہوتی ہے۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جس کی آبادی کا 65% سے اوپر حصہ جو ہے وہ نوجوانوں پہ یا بچوں پہ مشتمل ہے۔ یہ ایک بہت بڑا وسیلہ ہے۔ ہماری حکومتوں کو چاہیے کہ نوجوانوں کو اور بچوں کو خاص طور پہ توجہ دیں، ان کی نشو و نما، ان کی تعلیم، ان کے لیے مواقع پیدا کریں تاکہ وہ کلچرلی ان کی شناخت مضبوط ہو۔ اور قومی شناخت جو ہے، جب تک آپ کی کلچرل شناخت مضبوط نہیں ہوگی قومی شناخت بن ہی نہیں سکتی ہے۔ قومی شناخت مضبوط ہوگی تو آپ کا ملک جو ہے وہ ظاہر ہے سارے لوگ اس میں انگیجڈ ہوں گے، سب اپنا اظہار کر رہے ہوں گے، کنٹریبیوٹ کر رہے ہوں گے، تو ملک یقیناً ترقی کرے گا۔ اچھا سر، الیکشن اناؤنس ہوئے ہیں جیسے کہ 8 فیب 2024 کو، اور یہ گورنمنٹ جو ہے وہ الیکشن سے پہلے ختم ہو جائے گی، تو سر ان فیوچر پلان ہے آپ کا پولیٹکس میں؟ نہیں، میرا بالکل پلان نہیں ہے۔ مجھے اچھی طرح میں نے طے کیا ہوا ہے کہ میں نے آرٹسٹ ہی رہنا ہے، اس لیے کہ مجھ کو اپریشیٹ کرنے والے جو ہیں وہ صرف کسی ایک پارٹی کے لوگ نہیں ہیں، سارا پاکستان ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میں سب کا ترجمان ہم بنوں۔ سب آپ کو لائک کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اچھا سر، آپ نے سینئرز کے ساتھ بھی کام کی، ایکٹنگ کی، اور جونیئرز کے ساتھ بھی، تو سر یہ ایک ریپڈ فائر کوسچن ہے، کوئی 2 سینئرز کا بتا دیں جن کے ساتھ آپ کو کام کر کے اچھا لگا یا ان فیوچر آپ کام کرنا چاہیں گے، اور جو جونیئرز جتنے بھی کرنٹ ہمارے ایکٹرز ہیں ان میں سے آپ کو کون سا پسند ہے؟ جہاں تک سینئرز کا تعلق ہے تو میرے بڑے اچھے دوست فردوس جمال کو میں بہت بڑا ایکٹر سمجھتا ہوں، ان کے ساتھ جب بھی میں نے کام کیا بہت اچھا لگا ہے۔ پھر طلعت حسین کے ساتھ میں نے کام کیا ہے، عظمیٰ گیلانی، یا اور بہت سارے، شکیل خدا بخشے، یہ سارے بڑے زبردست ایکٹر ہیں، اور بھی بے شمار لوگ ہیں، محسن گیلانی بھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے سینئرز ہیں یا میرے ہم اثر ہیں وہ مجھ سے بہت بہتر ہیں، اور جونیئرز بھی جن کے ساتھ میں نے کام کیا ہے وہ سارے بڑے ٹیلنٹڈ ہیں۔ اچھا سر، آپ کی گڈ لکنگ کا کیا راز ہے، اور ایسی آپ کی ایکٹیویٹیز یا ایکسرسائز کچھ آپ کرتے ہیں؟ اور کیونکہ سر یہ بیئرڈ آپ کو ماشاءاللہ بہت سوٹ کرتی ہے، اور سر اس کی کیا مطلب ایک اسپیسیفک آپ نے کوئی ایکسرسائز رکھی ہوئی ہے، کوئی ٹائم ٹیبل رکھا ہوا ہے؟ تو سر دیکھنے والوں کو اپنی گڈ لکنگ کا کوئی سیکرٹ بتا ہی دیں آج۔ گڈ لکنگ میں کیا کہوں، بیئرڈ کا میں نے کوئی ایکسرسائز نہیں رکھا ہے، بس رکھ لی ہے، اور بڑی ہو جاتی ہے تو میں کاٹ لیتا ہوں، اور وہ خود ہی کاٹتا ہوں۔ کرتی ہے سر آپ کے فیس پہ؟ بہت شکریہ۔ باقی شکل و صورت جو تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اس میں آپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا ہے کہ جی آپ نے اپنے آپ کو بہتر بنایا ہے۔ یہ ہے کہ آپ میں سمجھ بوجھ ہونی چاہیے، عاجزی ہونی چاہیے، اور مطلب شکل و صورت تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اصل چیز وہ آپ کی فکر ہے، آپ کا ذہن ہے کہ آپ زندگی کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، کتنا احترام کرتے ہیں، ڈائیورسٹی کا، دوسروں کا کتنا احترام کرتے ہیں، اور برابری پہ آپ یقین رکھتے ہیں کہ نہیں، جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں نہیں۔ اگر رکھتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ آپ کو اندر سے وہ ایک خاص قسم کی جو روشنی ہے وہ چھلکنے لگ جاتی ہے۔ اچھا سر، لاسٹ کوسچن، اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ سر ہماری جتنی بھی یوتھ ہے نا وہ ڈپریشن کا شکار ہے اور ٹینشنز کا ہے، تو سر کرٹیسزم، کرٹیک جتنی بھی نیگیٹو تھنگس ہیں، تو سر آپ ان سب کو مینیج کیسے کرتے ہیں؟ اور جتنی بھی یوتھ آپ کو دیکھ رہی ہے، آپ کو فالو کرتی ہے، آپ کو لائک کرتی ہے، تو سر ان کو آپ کیا میسیج دیں گے کہ یہ سب چیزیں آپ کیسے کنٹرول کریں اور کیسے مینیج کر کے آپ آگے موو آن ہوں؟ دیکھیں، یوتھ جو ہے وہ ایک آپ یہ سمجھیں کہ توانائی کی ایک شکل ہے۔ یوتھ کو کبھی بھی فرسٹریٹ نہیں ہونا چاہیے یا ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے، اور یوتھ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ حالات چاہے جیسے بھی ہوں وہ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں، باخبر رکھیں، اور ایسے مداریوں کے دام میں نہ آئیں
جو ان کا کردار بگاڑ رہے ہوں، اور ان لوگوں کے قریب رہیں جو ان کو اپریشیٹ کریں، ان کے ذہن کھولیں، ان کے لیے مواقع پیدا کریں، اور ان کی جو اصل قوت ہے، سمجھ بوجھ ہے، طاقت ہے، اس کو ابھاریں اور اس کو موقع دیں، اور ان کو یقین دلائیں کہ وہ کل کے لیڈر ہیں، لہٰذا ان کو ڈس ایلیوژن ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ پر امید ہو کے مستقبل کی طرف دیکھیں اور خوبصورت کل کے خواب دیکھیں اور اس کے لیے جدوجہد کریں۔ اچھا سر، بس پھر آپ سے اجازت چاہوں گا، چھوٹا سا اور کوشچن، آپ کو اس فیلڈ میں آ کے منسٹر آف آپ ہیریٹیج اینڈ کلچر ہیں، تو صاحب اتنے پیریڈ میں آپ نے اس فیلڈ کو کتنا انجوائے کیا، اور آگے اگر جتنی بھی یوتھ اس سائڈ پہ آنا چاہے تو سر اس فیلڈ میں ایسی انٹرسٹنگ چیز آپ کو کیا لگی؟ دیکھیں، میں تو منسٹر بن کے بھی وہی کر رہا ہوں جو میں زمانوں سے کرتا آ رہا ہوں، اس لیے کہ یہ میری اپنی فیلڈ ہے۔ فرق شاید یہ ہے کہ چونکہ میں فیلڈ سے متعلق ہوں، اس لیے کسی اور کی نسبت جو اس فیلڈ کا نہ ہو، میرے لیے یہ آسان ہوتا ہے کہ میں کسی چیز کو دیکھوں، پرکھوں، سمجھوں اور اس کے لیے مثبت فیصلہ کروں، تو میرے لیے ذرا آسانیاں ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان جو ہیں وہ خاص طور پہ اس فیلڈ سے ان کو جڑنا چاہیے، اس لیے کہ ان میں بڑی صلاحیتیں ہیں، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہمارے مستقبل کے معمار ہیں، فیوچر لیڈر ہیں، تو ان کو اپنے کندھوں پہ یہ ذمہ داریاں لینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ سر بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ ناظرین، جمال شاہ سر ہمارے ساتھ موجود تھے، منسٹر فار ہیریٹیج اینڈ کلچر۔ انہوں نے خوبصورت باتیں کی، یوتھ کو انہوں نے یہی پیغام دیا، میسیج دیا کہ پازیٹیو رہیں اپنی، اور انہوں نے سب سے مجھے جو ان کی ایک اچھی بات لگی، انہوں نے پیرنٹس کے لیے یہ میسیج دیا کہ اپنے بچوں کی آپ تربیت اچھی کریں، ان کو ٹائم دیں، جس کی وجہ سے ان کی جو پرابلمز ہیں وہ خود بخود سارٹ آؤٹ ہو جاتی ہیں، کیونکہ ایک بچی کا سب سے بڑا ٹیچر جو ہوتا ہے وہ پیرنٹس ہوتا ہے۔ اور انہوں نے فیوچر پولیٹکس سے انہوں نے کہا ہے کہ میرا کوئی ارادہ نہیں آگے، میں آرٹ کا ہوں، میں ایکٹر ہوں۔ انہوں نے آرٹ، کیونکہ ناظرین میں اتنا خوش ہوں ان کا انٹرویو کر کے، کیونکہ میں ان کو ٹی وی پہ دیکھا کرتا تھا بچپن سے۔ آج مجھے بہت اچھا لگا ان کا انٹرویو کرتے ہوئے۔ اور ناظرین، ایک نئی سٹوری، ایک نئی انٹرویو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ کیمرہ مین امین راجپوت کے ساتھ رانا عمیر، A1 TV اسلام آباد۔ A1 TV، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔